یہ بات بہت اہم ہے. ہدایت کی بات سے پہلے بھی، تقویٰ کی بات سے پہلے بھی، ایمان بالغیب کی بات کرنے سے پہلے ایک بات کہی، سب سے پہلی بات یہ قرآن. یہ کہہ کر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب قرآن دکھایا اور قرآن کا قرآن ہونا بتایا تو پہلی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ شک کی جڑ کاٹنے کی تھی. فرمایا جس کے اندر شک کی جڑ نہیں کٹی اس نے نہ قرآن کو قرآن پہچانا نہ ہدایت کی راہ پر پڑا. جب تک شک اندر رہتا ہے بندہ حق کی طرف نہیں جا سکتا. جب تک شک اندر رہتا ہے بندہ حق کی طرف نہیں جا سکتا. شک حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہدی للمتقین، یہ بے شک ہدایت ہے متقین کے لیے اور بعد میں عامت الناس کے لیے، انسانوں کے لیے بھی. مگر یاد رکھ لو قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جس کا دل و دماغ پہلے شک سے پاک ہوگا. اگر شک میں مبتلا ہے، متردد ہے، ہدایت نہیں ملے گی. پڑھتا پھرے قرآن. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے قاری مگر سینوں میں شک ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے عالم کہلاتے ہیں، مدرس ہیں، مفکر ہیں، مگر ان کے عقائد میں جگہ جگہ شک کے سانپ بیٹھے ہیں. شکوک و شبہات ہیں. پہلے شک دور کریں. تو دیکھیں آپ مضمون ہدایت اور ایمان کا، ہدایت، تقویٰ اور ایمان، اس کا مضمون شروع کیا شک کے خاتمے سے اور اس کے ایمان کی اینڈ کی جا کر یقین پر. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کامل ایمان ان کا ہو گیا جن کا آخرت پر یقین ہو گیا. یؤمنون نہیں کہا کہ جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نہیں. ایمان اب پہلے رہ گیا ابتدا میں. ارے ایمان سے تو سفر یؤمنون بالغیب سے یہ کمال کا سفر شروع ہوا تھا. تو یاد رکھ لیں کہ عالم جو علم ظاہر کا عالم ہے، جو علوم ظاہر کو جاننے والا ہے، جو فقط قرآن و سنت کے علوم ظاہریہ پہ دسترس رکھنے والا ہے، وہ عالم ہے ایمان بالغیب کے مسائل کا. اور صوفی اور عارف وہ ایمان کے مرتبے سے ترقی پا کر مرتبہ یقین پر، ایقان پر جا چکا ہے. وبالآخرۃ، عالم یؤمنون بالغیب کے کنارے پر کھڑا ہے اور صوفی وبالآخرۃ ہم یوقنون کے کنارے پر جا پہنچا ہے. وہ ایقان پر جا پہنچا ہے. قرآن مجید میں جا بجا اس کی تلقین ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے باری تعالی مجھے دکھا، مشاہدہ کرا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سنانے سمجھانے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم تو مشاہدے کا سوال کرتا ہے، مشاہدہ کا، کیا تو نہیں مانتا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، باری تعالیٰ میں کیوں نہیں ایمان نہیں رکھتا، کیوں نے نبی بنایا ہے. میں نبی ہوں، ایمان کی خیرات تیرے بندوں میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں. تو نے مجھے لوگوں تک ایمان پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. نبی کے واسطے سے لوگوں کو ایمان کی خیرات ملتی ہے. میں تو تیرا پیغمبر ہوں. قال بلا، میں کیوں نہیں ایمان رکھتا، میرا ایمان ہے. جب تو پتہ چل گیا نا کہ ایمان ہے، تو ایمان کے بعد ایک سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى. اب ایمان تو ہے، اب مشاہدہ بھی کرا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا، عرض کیا ایمان ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اب ایمان سے اگلی منزل اطمینان چاہتا ہوں. یہ ان کا درجہ تھا، وہ منزل ایقان ہے. وہ منزل تو غیب کے ساتھ ایمان ملتا ہے، مشاہدہ کے ساتھ ایقان ملتا ہے.
مشاہدہ کے ساتھ بولیے ایقان ملتا ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے زمین و آسمان کی ساری کائناتیں، سلطنتیں اور سارے ملکوت، مملکتیں زمین و آسمان کی حضرت ابراہیم کو دکھائیں، مشاہدہ کرایا۔ کذالک نوری ابراہیم، ہم نے زمین و آسمان کی ساری کائناتیں ابراہیم کو دکھائیں، مشاہدہ کروا دی۔ کیوں؟ لیکون من الموقنین، تاکہ وہ صاحب ایقان ہو جائیں، صاحب ایقان ہو جائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت میں ایمان کی خیرات بھی بانٹی، بڑی پتے کی بات ہے، یاد رکھ لیں، ایمان کی خیرات بھی بانٹی اور یقین و ایقان کی خیرات بھی بانٹی۔ نبی کی ذات سے دونوں چشمے اگلتے ہیں، نکلتے ہیں۔ ایمان کا چشمہ بھی وجود پیغمبر سے جنم لیتا ہے، یقین اور ایقان کا چشمہ بھی وجود پیغمبر سے جنم لیتا ہے۔ مگر جو لوگ ایمان اور علم کے چشمے سے پیتے ہیں وہ علماء کہلاتے ہیں، جو یقین اور ایقان کے چشمے سے پیتے ہیں وہ صوفیاء اور اولیاء کہلاتے ہیں۔ سمجھے؟ ملا سب کو وہیں سے ہے، سب کچھ قرآن سے ملا اور نبی رسول کی ذات سے ملا، مگر جنہوں نے ایمان اور علم کے چشمے سے پیا وہ علماء ہوئے، جنہوں نے یقین و ایقان کے چشمے سے پیا وہ عرفاء، صوفیاء اور اولیاء ہوئے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید نے تینوں اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں۔ قرآن نے علم الیقین کا مرتبہ بھی قرآن میں بیان کیا، اللہ رب العزت نے عین الیقین کا مرتبہ بھی قرآن نے بیان کیا، اور حق الیقین بھی قرآن نے بیان کیا کہ جب ایمان یقین کے درجے پہ پہنچتا ہے، سب یقین کے درجے پر اور ایقان کے درجے پر، تو یقین کے پھر تین مرتبے ہو جاتے ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور پھر آخری حق الیقین ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کو، تینوں قرآن نے کی ہے۔ تو پہلے ایمان اور یقین اور ایقان میں فرق کیا، جب مرتبہ یقین پہ پہنچے تو کچھ صاحبان علم الیقین ہوئے، کچھ صاحبان عین الیقین ہوئے، کچھ صاحبان حق الیقین ہوئے۔ یہ فرق ہے علماء و صوفیاء، علم ظاہر اور علم باطن کا۔ تو صوفیاء کو ایمان کو مرتبہ ایقان کی طرف لے جانے کی محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر صاحب یقین ہے کوئی تو یقین کا حال رکھنے والا، اللہ پر کامل یقین کا حال رکھنے والا اگر سو بھی رہا ہو، نیند کی حالت میں ہو، تو اہل یقین کی نیند اہل شک کی نماز سے افضل ہوتی ہے۔ جن کے دلوں میں شک ہے، ارتیاب ہے، جن کے دل ڈاواں ڈول ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، جو محروم یقین ہیں اور شک میں، ریب میں مبتلا ہیں، وہ تلاوت قرآن کریں، وہ نماز پڑھیں۔ ان کے جاگنے اور نماز پڑھنے سے یقین کے حال میں سونے والوں کی نیند افضل ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، یہ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا، سیدنا اور آقا علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی حدیث کہ عرض کیا باری تعالیٰ ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں مرتبہ ابراہیمی پر، مرتبہ نبوت پر، ان کا ایمان بھی ان کے مرتبے کا اور ان کا ایقان بھی ان کے مرتبے کا، ان کا اطمینان بھی ان کے مرتبے کا۔ ہمارا ایقان بھی ان کے ایمان سے کم ہے، غیر نبی کا ایقان بھی، یقین بھی نبی کے مرتبہ ایمان سے کم ہے۔ یہ ایمان بھی ان کے مرتبے کے مطابق اور اطمینان و ایقان بھی ان کے مرتبے کے مطابق تھا۔